بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں دنیاوی معاملات اور دنیا کی لذتوں سے بے تعلق اور کنارہ کش ہو جانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ میں یہ رجحان بہت تیز تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کئی باتیں اسی طرح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیں۔ ان میں سے آخری بات یہ تھی کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجیے، جس کے بعد ہم تارک الدنیا راہبوں والی زندگی گزاریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن روحانی مقاصد اور اخروی منافع کے لیے پہلی امتوں میں رہبانیت تھی، میری امت کو وہ چیزیں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں، اور بس یہی میری امت کی رہبانیت اور درویشی ہے۔ دراصل نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے، کاش ہم اس کی قدر و قیمت جان لیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے اس عمل کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ رات کے اندھیروں میں نماز کے لیے پابندی سے مسجد جانا یقیناً بڑا مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کی دلیل ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بشارت سنوا دی ہے کہ ان کے اس عمل کے بدلے میں قیامت کے اندھیریوں میں
ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نور کامل عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے اور اسی نسبت سے اس کو خانہ خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق اور اس میں داخلے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ یہ گویا بارگاہ خداوندی کی سلامی ہے، اس لیے اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس حدیث میں صراحتاً حکم ہے کہ تحیۃ المسجد کی یہ 2 رکعتیں مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پہلے قصداً بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ غلطی کہاں سے رواج پا گئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے 4 صدی پہلے ان کے زمانے کے عام مسلمانوں میں بھی یہ غلطی پائی جاتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں چاش کے وقت مدینہ منورہ میں تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے۔ دوسری بعض حدیثوں میں یہ تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی میں آخری منزل عموماً مدینہ طیبہ کے قریب ہی فرماتے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ٹھہر گئے ہیں اور کل صبح تشریف لانے والے ہیں۔ پھر صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل سے روانہ ہو کر کچھ دن چڑھے، یعنی چاش کے وقت مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوتے تھے اور سب سے پہلے اپنی مسجد مبارک میں تشریف لاتے تھے۔ گویا گھر والوں کی ملاقات سے بھی پہلے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کے حضور میں یہ ہدیہ عبودیت پیش کرتے تھے، پھر اس کے بعد بھی کچھ دیر تک مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے اور مشتاقان زیارت وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ تھا مسجد کے تعلق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالی ہم امتیوں کو اس کی روح کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین مقدس کا شعار اور نشان ہے، اس لیے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کی خدمت اور نگہداشت
اور اس بات کی فکر اور سعی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت سے معمور اور آباد رہے، یہ سب سچے ایمان والوں کی نشانی اور دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں، جیسا کہ مدینے کے قرب و جوار کی بستیوں کا حال تھا، تو ضرورت کے مطابق وہاں مسجدیں بنائی جائیں اور ہر قسم کے کوڑے کرکٹ سے ان کی صفائی کا اور ان میں یعنی مسجدوں میں خوشبو کے استعمال کا انتظام کیا جائے۔ مسجدوں کی دینی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نسبت کا یہ بھی خاص حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی صرف اس کی خوشنودی اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد تعمیر کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرما دیں گے۔ قرآن و حدیث کے بہت سے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہر عمل کا بدلہ اس کے مناسب عطا کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا یقیناً قرین حکمت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔